دوستوں لائف جو ہے وہ بڑی انپریڈکٹیبل جیسی چیز ہے۔ یہاں اتنا پیارا موسم ہوا اور موسم دیکھنے کے بعد دل باغ باغ ہو گیا۔ اتنی پیارا موسم، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، دل چاہا برسات کے حساب سے کوئی مزیدار سی ڈش بناتے ہیں۔ تو آلو کے پراٹھے سب سے بیسٹ ہوتے ہیں۔ فوراً ہم بھاگ کچن میں آئے اور آلو کے پراٹھے کی فلنگ جو ہے وہ ریڈی کرنے لگے۔ یہاں ساری جو میرینیشنس کی ہوتی ہیں وہ میں نے ریڈی کری، پیاز، ہری مرچیں، کٹی ہوئی مرچیں اور جو ثابوت دھنیا، سفید زیرہ اور گولا مرچیں تھی ان کو بھون کے پیس لیا، پودینہ، نمک وغیرہ جو سب ڈالتے ہیں، آلو بوائل ہونے کے رکھ دیے۔ اور پھر کیا ہوا، یہ دیکھیں بادلوں نے ہمارے ساتھ کیا سین کیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو چل رہی تھی، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بادلوں کو ہی واپس لے کے چلی گئیں۔ یہ دیکھیں سارے بادل جو ہے وہ ہمیں ٹاٹا بائے بائے کہتے ہوئے جا رہے ہیں اور ہمارا منہ چھڑانا ہے، چلیں بھائی آپ کھائیں آلو کے پراٹھے، بائے بائے۔ بڑا ہی موڈ خراب ہو گیا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد۔ لیکن کہتے ہیں جب آپ کا موڈ خراب ہو رہا ہو نا، تو آپ فوراً اس کام میں لگ جائیں جو آپ کو پسند ہے۔ اور میرا پسندیدہ کام کلیننگ، اپنی بیڈ شیٹنگ سیٹ کرنا، یعنی گھر کے جو کام ہے، کلیننگ سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو پھر جلد بھاگ آئی اور پھر میں نے اپنی بیڈ شیٹ چینج کرنی شروع کر دی۔ بس بیڈ شیٹ چینج کرنا، اس کو سیٹ کرنے میں مائنڈ اتنا ڈائیورٹ ہوا کہ جو بادلوں نے دل خراب کر دیا تھا وہ بالکل ہی سیٹ ہو گیا اور میں اپنے کام میں لگ گئی۔ تو کبھی بھی آپ کا موڈ بھی خراب ہو رہا ہو کسی کی بات سے، آپ کے ان لاز کی بات سے، آپ کے بہن بھائیوں کے یا ہسبینڈ کی بات سے، تو وہ کام جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے نا، آپ اپنے آپ کو اس کام میں تھوڑی دیر کے لیے بزی کر لیں، آپ کا موڈ بالکل چینج ہو جائے گا۔ جب آپ کا مائنڈ وہاں سے ہٹے گا نا تو آپ کا موڈ بھی چینج ہو جائے گا۔ میرا مائنڈ ڈائیورٹ ہوا، اس کے بعد تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا اور میں پھر دوبارہ آ گئی اپنے آلو کے پراٹھے کی فلنگ ریڈی کرنے کے لیے، کیونکہ اب تھوڑا سا مائنڈ ہو گیا تھا فریش۔ دوستو زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ابلیس یعنی شیطان، اس کے نام کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ اس کے نام کا مطلب ہے مایوسی۔ وہ مایوس کرنا اس کو پسند ہے۔ وہ خود بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تھا اور وہ اس بات میں بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے رب کی رحمت سے مایوس کر دے، ہمیں اس کے بندوں سے مایوس کر دے، ہمیں اپنی زندگی سے ہی مایوس کر دے، تاکہ ہم ڈپریشن میں چلے جائیں اور ڈپریشن میں آ کے خدا نہ خواستہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگیں، اپنے رب سے شکوے کرنے لگیں یا اس کے بندوں کو برا بھلا کہنے لگیں اور ان سے شکوے شکایت میں لگ جائیں۔ تو یہ ابلیس کا جو فیوریٹ کام ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ لوگ اس طرح کے ضرور ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پیار تو نہیں کرتے لیکن ہرٹ ضرور کر دیتے ہیں، جو ہمارے کسی بھی کام کو اپریشیٹ تو نہیں کرتے لیکن ہمیں ڈس اپریشیٹ ضرور کر دیتے ہیں، کرٹیسائز ضرور کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے نمٹنے کا کیا حل ہے؟ ایسے لوگوں سے نمٹنے کا حل یہ ہے کہ ان کو ہینڈل ہی نہ کیا جائے۔ اگر کسی کی بھی کوئی بات، کوئی روڈ بیہیویئر یا پرسنل ٹونٹ جو ہے اس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے ایک بات جو ہے وہ اپنے آپ سے کرنی ہے۔ اگر وہ یہ بات سوچ رہے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے، اگر ان کو میرا کام پسند نہیں آ رہا تو یہ ان کا مسئلہ ہے، اگر ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی یا میرا کوئی ورک یا میرا کچھ بھی بولنا یا میرا کچھ بھی اپنے ڈریسنگ یا اپنے گھر کے اکارڈنگ کوئی بھی ڈیسیشن لینا ان کو پسند نہیں آ رہا تو ان کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں۔ جب میرا مسئلہ ہی نہیں تو میں ہر چیز کو اپنے دماغ پہ سوار کیوں کروں؟ میں اپنے ساتھ بلیم گیم کیوں کھیلوں؟ جب آپ 2-3 مرتبہ تھوڑی سی کوشش کیجئے، تیز آواز میں اپنے آپ کو سنائیے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، جو بھی وہ سوچتے ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ جب آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو کریں گی تو آپ یقین کیجئے آپ ایک دم پرسکون ہو جائیں گی۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے اوپر کسی بات کا ریئیکشن نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی بات ہرٹ نہیں کر رہی، اور بلکہ آپ اپنے اندر اس چیز کو فیل کیجئے کہ آپ کچھ نہ کچھ اچھا کر رہی ہیں نا، جبھی تو سامنے والے کا ریئیکشن آ رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ اچھا ہوتا ہی نہیں یا آپ نے کچھ اچھا کیا ہی نہیں ہوتا یا کوئی اچھا فیصلہ لیا ہی نہیں ہوتا تو سامنے والا ریئیکٹ کیسے کرتا؟ دوستو سیکنڈ بات یہ کہ اگر آپ ان کے نیگیٹو کمنٹس کا یا ان کے روڈ بیہیویئر کا یا جو وہ اپنی ڈائریکٹ آپ کی پرسنالٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں یا کوئی پرانی بات کو ٹارگیٹ کر کے آپ کو گلٹی فیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ اس بات پہ ریئیکشن دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ وہ یہی تو چاہ رہے تھے
کہ آپ کو گلٹی فیل کرائیں یا پھر آپ کا ہارش ریئیکشن جو ہے وہ آئے اور وہ لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھیں ہم صحیح کہہ رہے تھے نا کہ یہ بندہ یا بندی تو ہے ہی خراب. تو آپ کو اس وقت کام رہنا ہے، بالکل کول رہنا ہے، بالکل پرسکون رہنا ہے. اور ان کو اتنا زیادہ ان کو آپ کو کرٹیسائز کرنے کے باوجود جب آپ بالکل خاموش رہیں گے نا تو اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود جب دیکھیں گے کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا تو وہ خود ہی خاموش ہو جائیں گے یا خاموشی سے یہاں وہاں ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا اصل کام ہوتا ہے آپ کو ریئیکٹ کروانا. لیکن جب آپ ریئیکٹ ہی نہیں کریں گے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہی نہیں ہو پائیں گے. دوستوں تیسری اور آسان بات یہ ہے کہ نیگیٹو لوگ یا ایسے لوگ یا آپ کے فیملی ممبر اس طرح کے ٹاکسک اگر ہوں تو ان کے پاس لمیٹڈ نالج ہوتی ہے اور لمیٹڈ باتیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کس بات سے آپ زیادہ ہرٹ ہوں گے اور کون سی بات جو ہے وہ آپ کو ریئیکٹ کرنے پہ مجبور کر دے گی. تو ایسے لوگوں سے آرگومنٹ کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ آرگومنٹ آپ نے ان سے پہلے بھی کیا ہوگا، بحث مباحثہ آپ کا پہلے بھی ہو چکا ہوگا، لیکن اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلتا. تو ایسے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں. اگر وہ کچھ کہتے بھی ہیں تو آپ کوئی ریئیکٹ نہ کریں اور اپنے کام میں بزی ہو جائیں. جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ آپ کو روڈ، بدتمیز یا مغرور اس طرح کا کوئی بھی آپ کو ایک ٹائٹل دیں گے اور سائڈ ہو جائیں گے، کیونکہ جب انہیں پتہ ہے کہ ان کا مطلب اب یہاں سے پورا ہونے والا نہیں، وہ جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے پہلے کر لیا آپ کے ساتھ. اب آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے اور انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری جو دال ہے وہ یہاں نہیں گلنے والی. تو بس پھر مسکرائیں جب وہ سائڈ ہو جائیں، جب وہ کسی آنے سے ہو جائیں کہ کسی بات کا ریئیکشن ہی نہیں آ رہا، ہماری کوئی بات اس کو غصہ کرنے پہ مجبوری نہیں کر رہی، تو وہ خود پھر غصہ ہو جائیں گے. اور آپ ایسے موقع پہ زبردست اسمائل دیجیے گا اور اپنے کندھے کو ایک تھپکی دیجیے گا، زبردست، ویل ڈن، آج تم نے کیا ہے بالکل صحیح کام. مسکرائیں کیونکہ آپ مسکراتی بھی بہت پیاری لگتی ہیں.